السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر چل رہی ہے، اور انشاءاللہ آج اس سلسلے میں یہ آخری درس ہوگا۔ پھر کل سے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر شروع کی جائے گی۔ تو ہم نے اب تک یہ جاننے کی کوشش کی کہ بسم اللہ کب کب پڑھنا چاہیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کب اس کو پڑھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع دعا جو ابو داؤد اور ترمذی کے اندر موجود ہے اور صحیح روایت ہے، اس حدیث کے راوی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی 3 مرتبہ یہ کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، کوئی چیز بھی اس آدمی کو نقصان نہیں پہنچائے گی اگر وہ 3 مرتبہ یہ کہے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ، لا یضر، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، مع اسمہ، اس کے نام کے ساتھ، شیء، کوئی بھی چیز، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سمیع اور علیم ہے، سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ 3 مرتبہ، بڑی جامع دعا ہے، بڑی اس کی تاثیر ہے۔ اگر ہم 3 مرتبہ صبح میں فجر کے بعد اس کو پڑھ لیں، پھر شام میں عصر کے بعد یا مغرب کے بعد اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ انسان ہر فتنہ اور ہر مصیبت سے، ہر پریشانی، ہر بلا اور جتنے بھی جو پرابلمس ہے، چاہے وہ دنیاوی پرابلم ہو یا دینی مسائل ہو، ہر ایک سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ ایک محدث گزرے ہیں ابراہیم کبیر پوری رحمہ اللہ، وہ کہا کرتے تھے کہ کھانے کی 2 قسم کی دعا ہے، ایک صحت مندوں کی دعا ہے اور ایک ہم بیمار جو شوگر پیشنٹ ہیں ان کی دعا ہے۔ کہتے تھے صحت مند تو بسم اللہ کہہ کے کوئی بھی چیز کھاتے اور پیتے ہیں، اور ہم بیمار جب میٹھا کھانا دل بولتا ہے تو ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یہ ان کا تجربہ تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ شوگر پیشنٹ جو ہے یہ دعا پڑھ کر میٹھا کھائیں، ہر ایک کا اپنا تجربہ، لیکن وہ اپنا تجربہ بیان کرتے تھے۔ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ اور ان کا یقین کہ ہم یہ دعا پڑھ کے جب دل بولتا ہے تو ہم میٹھا کھا لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بڑی جامع اور اہم دعا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بسم اللہ مختلف موقعوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی کہنا ثابت ہے، کیونکہ یہ سلسلہ بڑا لمبا ہوا، اس لیے ہم نے سوچا کہ آج اس درس کو یہاں پر مکمل کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں جنگ خندق کے موقع پر بھی جب سن 5 ہجری میں پورے کفار مکہ مل کر مدینہ جیسے چھوٹی بستی پر حملہ کیے تھے، آپ اندازہ لگیے تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ مدینہ کی آبادی اس وقت 3-3.5 ہزار افراد پر مشتمل تھی، بچے، بوڑھے، عورتیں سب ملا کر، اور دشمن 10,000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ آئے تھے، یعنی آبادی سے 3 گنا زیادہ، مکمل آبادی سے 3 گنا زیادہ فوج حملہ کرنے کے لیے آئی ہو۔ آپ اندازہ لگائیے، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ آبادی سے زیادہ فوج نے کسی بستی پر حملہ کیا، لیکن کفار مکہ جمع ہو گئے، کیونکہ کفار مکہ جانتے تھے کہ ہم جو ہے اگر اکیلے لڑیں گے تو مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، تو انہوں نے تمام دشمنوں کو جمع کر لیا، جتنے بھی دشمن تھے، اسی لیے اس کو احزاب کہتے ہیں۔ احزاب یہ حزب کی جمع، حزب کہتے ہیں جماعت، احزاب کئی جماعتیں مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے علاقے میں جب کوئی دشمن آتا ہے تو ہم خندق کھودتے ہیں دشمن اور ہمارے درمیان، تاکہ وہ نہ آ سکے، اسی لیے اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تیزی کے ساتھ صحابہ کو کہا کہ آپ خندق کھودیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک تھے، اور اس وقت مسلمانوں کی معیشت کا یہ عالم تھا
کہ خندق کھودنے کے دوران ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے کھانے کو کچھ نہیں ہے اور بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے تاکہ جو ہے پیٹ سیدھا رہے۔ انہوں نے اپنا کپڑا ہٹا کے بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، آپ اندازہ لگائیے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر کمزوری غالب ہو گئی تھی نہ کھانے کی وجہ سے کہ آپ بات کر رہے ہیں تو کپکپاہٹ طاری ہوگی، یعنی آپ بات بھی صحیح نہیں کر پا رہے تھے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن اس میں جو میں بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ کھدائی کے دوران ایک بہت بڑی چٹان آ گئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پوری کوشش کے باوجود اس کو نکال نہیں پا رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کدال لے کر بسم اللہ کہہ کر آپ نے اس پتھر پر مارا، اس سے چنگاریاں نکلی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چنگاریوں میں میں یمن کے سفید محل دیکھ رہا ہوں، یعنی گویا بشارت دے رہے تھے کہ مسلمان یمن تک پہنچیں گے اور وہاں کے سفید محل کے وہ مالک بنیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر مارا، پھر چنگاریاں نکلی، پھر آپ نے بشارت دی کہ میں ملک شام کے محل دیکھ رہا ہوں، میں ایران کے محل دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تو منافق کہنے لگے کہ یہاں تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دشمن خون کا پیاسا ہے، اور یہودی بھی مخالفت کر دیے تھے پیچھے سے، مسلمان 2 دشمنوں کے درمیان، یہاں کھانے کو کھانا نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دکھا رہے ہیں کہ ہم یمن جائیں گے، ہم شام ملک شام فتح کریں گے، ہم ایران فتح کریں گے۔ تو منافقوں نے مذاق اڑایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ 21 دن کے بعد اللہ نے ہوا بھیجے اور ہواؤں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی گئی اور ان کے خیمے اڑ گئے، تو بغیر کسی لڑائی کے یہ کفار واپس چلے گئے۔ بڑا لمبا واقعہ، بہت اہم واقعہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر آپ نے مارا۔ اور آپ وہ واقعہ جانتے ہیں سورہ بروج کے اندر اصحاب الاخدود کا جو لمبا واقعہ ہے، کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک جادوگر تھا ایک بادشاہ کے پاس، جب وہ بوڑھا ہو گیا تو جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک لڑکے کو دے دو تاکہ میں اس کو جادو سکھاؤں اور یہ جادو ہمارا برقرار رہے۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا، جادوگر اس لڑکے کو جادو سکھانے لگا، لیکن جب لڑکا گھر واپس جا رہا تھا تو اس کو مسلمانوں کی عبادت گاہ نظر آئی، وہ وہاں پہ رکا، ان کی عبادت کا طریقہ اس کو پسند آیا اور وہ اندر گیا اور مسلمانوں سے، جو زمانے کے مسلمان تھے صحیح دین پر تھے، ان سے دین کی باتیں سیکھنے لگا۔ تو اس کو اس میں بڑا مزہ آیا، بڑی اچھی باتیں لگی۔ تو اس کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ جاتے ہوئے کچھ دیر مسلمانوں سے دین کی باتیں سیکھتا، جادوگر کے پاس جاتا، واپسی میں پھر یہاں کچھ دیر رکتا، گھر پہنچتا۔ جب جادوگر دیر آنے کا سبب پوچھتا تو وہ کہتا کہ گھر میں دیر ہو گئی، اور جب گھر والے دیر آنے کا سبب پوچھتے وہ کہتا کہ جادوگر کے پاس دیر ہو گئی۔ اس طرح وہ ایک پکا مسلمان بن گیا۔ تو پھر ایک مرتبہ وہ جا رہا تھا تو دیکھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا جانور آ گیا جس سے راستہ رک گیا، 2 طرف لوگ رکے ہوئے ہیں۔ اب یہ پریشان ہو گئے کہ اب جادوگر کن جانا ہے، مجھے دیر ہو جائے گی۔ تو اس نے یہ سوچ کر کہ اگر یہ مسلمانوں کا دین سچا ہے تو یہ اللہ اس پتھر سے جانور کو ہلاک کر بسم اللہ کہہ کر اس نے پتھر پھینکا، جس سے وہ جانور مر گیا، راستہ کھل گیا۔ تو اور لمبا وہ واقعہ آپ لوگ پڑھ لیں، وقت نہیں ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس نے بسم اللہ کہہ کر اس کو مارا۔ میں بتانا چاہتا ہوں بسم اللہ کی کہ کس قدر تاثیر ہے اور کس قدر یہ عظمت والا کلمہ ہے۔ بہرحال جب وہ جادوگر کے پاس پہنچا تو اللہ کے نام کے ساتھ وہ بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا۔ ایک مثال یہ تھی کہ ایک وزیر جو نابینا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو تم اللہ پر ایمان لاؤ، تم کو بینائی واپس آئے گی، میں اللہ سے دعا کروں گا۔ بسم اللہ کہہ کر اس نے ہاتھ پھیرا، اس کو بینائی آ گئی، مسلمان ہو گیا۔ اس طرح بہت سارے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ تو بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو بادشاہ نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا اور کچھ لوگوں کو تیار کیا، ایک فوج کو، اور کہا کہ اس کو پہاڑ کی بلندی پر لے جاؤ اور وہاں سے اس کو گرا دو، اس کو مار دو۔ جب لوگ پہاڑ کی بلندی پر پہنچے تو اس نے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت،
یا اللہ تو کافی ہو جا، ان سے میری مدد کر۔ جیسے بچے نے یہ دعا کی، پہاڑ ہلا، سب کے سب گر کے مر گئے، یہ بچہ زندہ پھر بادشاہ کے پاس واپس آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ لوگ کہاں گئے؟ کہا میرے رب نے ان کو مارا اور مجھے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے دوبارہ کچھ لوگوں کو دے کر سمندر کے راستے پر اس کو بھیجا اور کہا جب بیچ سمندر میں کشتی چلے جائے اس کو پانی کے اندر ڈال دینا۔ لوگ گئے، جیسے اس کو ڈالنے لگے پھر اس نے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ تو ان سے کافی ہو جا، جیسے تو چاہے میری مدد کر۔ تو کشتی ہلی، ڈاواڈول ہوئی، سب کے سب پانی میں گر گئے اور یہ اکیلا کشتی میں بیٹھ کر دوبارہ بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ پریشان ہوا کہ جو بھی مارنے کی تدبیر کر رہے ہیں یہ بچ رہا ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ ایک طریقہ ہے جس سے تم مجھے مار سکتے ہو، اگر تم مارنا چاہتے ہو، کیونکہ میرا رب مجھے بچانے والا ہے، ایک طریقے پر تم مارو گے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ سب لوگوں کو جمع کرو ایک میدان میں، جمع کرنے کے بعد تم مجھ کو وہاں پہ دور رکھنا اور تیر لے کر بسم اللہ، اس لڑکے کے رب کی نام کے ساتھ ہم مار رہے ہیں، یہ کہہ کر تم تیر مارو، تیر لگے گی اور میں مر جاؤں گا۔ یعنی لڑکا یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دے۔ اصل رب اللہ تعالیٰ ہے جو سب کا رب ہے اور کائنات میں اس کا حکم چلتا ہے۔ لوگ جمع ہوئے اور بادشاہ نے یہی کہی کہ بسم اللہ، اس لڑکے کے رب کے نام کے ساتھ ہم اس کو مارتے ہیں۔ جیسے تیر لگی لڑکا شہید ہو گیا، لیکن جیسے ہی لڑکا شہید ہوا گاؤں کے پورے لوگ مسلمان ہو گئے کہ یہ لڑکے کا دین صحیح ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ جس اسلام کو مٹانے کے لیے میں نے اس کو مارا تھا، آج پورے کا پورا گاؤں مسلمان ہو گیا، لڑکے کی تدبیر کامیاب ہو گئی۔ تو بادشاہ نے کیا کیا؟ لوگوں سے کہا کہ اسلام کو چھوڑو، لوگ نہیں مانے تو اس نے خندق کھودی، اس میں آگ کو بھرا اور سب مسلمانوں کو اس نے زندہ جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں اس کا مکمل نقشہ کھینچا اصحاب الاخدود کا کہ اللہ کی توحید پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو زندہ جلایا گیا۔ تو یہاں پر بھی جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس لڑکے نے بسم اللہ کے نام کی برکت لوگوں کو بتائی اور بسم اللہ کے نام کے ساتھ اس جانور کو بھی مارا اور بسم اللہ کے نام کے ساتھ وہ خود بھی شہید ہوا۔ تو ان تمام واقعات سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ میں بڑی برکت ہے۔ جس طرح اس سے پہلے کے درس میں تعوذ کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ تعوذ یہ ہماری ضرورت ہے، اسی طرح بسملہ یہ بسم اللہ بھی ہماری زندگی کی بڑی اہم ضرورت ہے، اس سے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں اس کے نام کی عظمت کو پہچاننے کی اور اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔